السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن. لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور یہ سلسلہ ہے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا جو ہم نے سورۃ روم کی آیت نمبر 27 مکمل کر دی تھی. ہم 28 آیت ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں. تو یہ سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ضربہ اس نے بیان کی لکم تمہارے لیے مثلا ایک مثال من سے انفسکم تمہاری جانیں حل لکم کیا تمہارے لیے من سے ما ملکت جو مالک ہوئے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ من شرکاء کوئی شریک فی میں ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا تو تاکہ تم فی ہی اس میں سواء برابر تخافونہم کیا تم ان سے ڈرتے ہو کخی فاتکم جیسے تم ڈرتے ہو انفسکم اپنی جانیں اپنوں سے کذالک اسی طرح نفصل ہم کھول کر بیان کرتے ہیں الآیات نشانیاں لقوم یعقلون عقل والوں کے لیے. اللہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے جو خود تمہیں سے تعلق رکھتی ہے. تمہارے کچھ غلام ہو اور کچھ ہم نے تمہیں مال و دولت دے رکھا ہو, اس میں تم اور تمہارے غلام برابر کے شریک ہو جائیں تو کیا تم ایسا گوارا کر سکتے ہو؟ تم تو ان سے ایسے ہی ڈر جاؤ گے جیسے ہم اپنے ہم اسروں سے ڈرتے ہو. سوچنے سمجھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے. یعنی یہ مثال تمہارے حسب حال ہے جس سے بات آسانی تمہاری سمجھ میں آ سکتی ہے. مثال یہ ہے کہ فرض کرو تمہارے کچھ غلام ہیں, کہ تم ان غلاموں میں اپنا مال و دولت تقسیم کر سکتے ہو کہ وہ تمہارے ہمسر بن جائیں. تم تو اس بات سے اس طرح خائف ہو جاؤ گے جیسے تم اپنے ان بھائی بندوں سے ڈرتے ہو جو تمہاری جائیداد میں پہلے سے شریک ہوتے ہیں. اگر تم اس مشترکہ جائیداد میں کچھ تصرف کرنے لگو تو وہ تمہیں روک بھی سکتے ہیں, تمہارا محاسبہ بھی کر سکتے ہیں اور مشترکہ جائیداد کا تقسیم کرنے کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں. اب اگر تم اپنے غلاموں کو اپنی جائیداد میں برابر کا شریک بنا لو تو ان کے تمہارا غلام ہونے کے باوجود تمہیں ضرور ان سے ایسے خفلات لاحق ہو جائیں گے اور تم یہ کام کبھی گوارا نہ کرو گے. حالانکہ تمہارے غلام انسانیت کے لحاظ سے تمہارے بھائی بند اور برابر درجے کے لوگ ہیں. اب جب تم اپنے لیے گوارا نہیں کر سکتے وہ اللہ کے لیے کیسے گوارا کر لیتے ہو کہ اللہ کی مخلوق کو جو نوح کے لحاظ سے بھی اس کے مساوی نہیں بلکہ اسی مخلوق اور مملوک ہے اللہ کے اختیارات میں شریک قرار دیا جائے. یہ کیسی دھاندلی کی تقسیم ہے. 29 بلکہ اتباع پیروی کی اللہ زینہ ظالموں جن لوگوں نے ظلم کیا احواءہم اپنی خواہشات بغیر علم کے بغیر فمن یہدی تو کون ہدایت دے گا من جسے اضل اللہ گمراہ کرے اللہ وما اور نہیں لہم ان کے لیے من الناصرین کوئی مددگار. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں نے بغیر علم اپنی خواہشات کی پیروی کر رکھی ہے, پھر جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اسے کون راہ راست پہ لا سکتا ہے اور ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا. بات یہ نہیں کہ ان مشرکوں کو حقیقت کی سمجھ نہیں آتی بلکہ شرک کے اس دھندے میں ان کے بہت سے دنیاوی مفادات وابستہ ہیں. اللہ کا قانون یہ ہے کہ انسان جس طرح کا طرز زندگی اختیار کرتا ہے اللہ اسے ویسی ہی توفیق دے دیتا ہے. اور جو لوگ نہ خود غور و فکر کریں نہ انبیاء کی بات مانیں محض اپنی ذیل دھرمی اور وہم و گمان پر جمے رہنا چاہیں اللہ ایسے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. زبردستی ہدایت دینا اللہ کا دستور نہیں. فآقم پسیدہ رکھو تم وجہ کا اپنا چہرہ دین کے لیے حنیفاً یخلق ہو کر فطرت اللہ کی اللہ تی وہ جو جس فطر الناس لوگوں کو پیدا کیا اس نے علیہ اس پر لا تبدیلی نہیں لخلق اللہ اللہ کے خلق میں ذالک یہ الدین القیم دین سیدھا لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون وہ نہیں جانتے. لہذا نبی یکسو ہو کر اپنا رخ دین پر مرتکز کر دو. یہی فطرت الہی ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اللہ کی اس خلقت میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. یہی درست دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی جب یہ بات واضح ہو چکی مشرک اپنے حق میں ایسی تقسیم بات گوارا نہیں کرتے, پھر بھی اگر اللہ کی مخلوق کو اس کا شریک بنا ڈالیں تو اس سے بڑی دھاندلی تو کوئی ہو نہیں سکتی. تو آپ کو چاہیے کہ ان مشرکوں کی لغویات پر ہرگز توجہ نہ دیں اور دوسرے تمام مذاہب سے اپنی توجہ ہٹا کر صرف دین اسلام یا خالص اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیے. یعنی ہر بات انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے کہ اس کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا بندہ اور غلام ہے. لہٰذا اس صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے.
پھر اس کے والدین خواہ اسے یہودی بنا لیں یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی غزوے میں صحابہ کرام نے مشرکوں کے بچوں کو بھی مار ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے بچوں کو کیوں مار ڈالا؟ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکوں کی اولاد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو تم میں عمدہ مسلمان ہے کہ وہ مشرکوں کی اولاد نہیں۔ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت اصلی پر اس کے والدین یا ماحول کا گہرا اثر ہوتا ہے، اور غلط ماحول میں وہ فطرت اصلیہ دب جاتی ہے۔ اس دبی ہوئی فطرت سے ماحول کے دباؤ کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے اور کتابیں نازل فرماتا ہے۔ بالالفاظ دیگر ہر انسان کی فطرت میں قبول حق کی استعداد رکھ دی گئی ہے اور اس لیے اسے قبول حق کا مکلف بھی بنا دیا گیا ہے۔ مثلاً اگر فرعون یا ابو جہل کی فطرت میں یہ استعداد و صلاحیت ہی موجود نہ ہوتی تو انہیں حق کی طرف دعوت دینا ہی بے معنی تھا۔ اچھا لاسٹ پارٹ یہ ہے اللہ کی اس خلقت میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، یہی درست دین ہے۔ یعنی اس جملے کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ اللہ نے انسان کو جس فطرت میں پیدا کیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے، معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود نہیں بنایا جا سکتا۔ انسان عبد اور غلام ہے، اسے کسی طرح یہ سزاوار نہیں کہ وہ اللہ کا نافرمان اور سرکش ہو جائے یا خود ہی معبود بن بیٹھے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس جاندار کو جس حال میں پیدا کیا اسے اسی حال میں رہنے دینا چاہیے۔ یعنی جانوروں کے بچے تندرست اور صحیح شکل و صورت میں پیدا ہوتے ہیں تو مشرکین جن جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کرتے ہیں نعوذ باللہ ان کے کان چھین دیتے ہیں، علاوہ ازیں بچوں کے سر پر کسی کے نام پر چوٹی رکھنا، داڑھی منڈانا، خوبصورتی خاطر جسم کو گوندنا گندوانا، اس میں نیلا داغ دینا، دانتوں میں مصنوعی طریقوں سے خلا پیدا کرنا، سب اس زمن میں آتا ہے۔ کچھ سیدھی اور سیدھی سادی باتیں ہیں جنہیں سب مذاہب والے یکساں تسلیم کرتے ہیں۔ وہ باتیں یہ ہیں کہ اللہ ہی سب کا خالق و مالک ہے اور حاکم ہے اور اپنی ذات میں یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا سب پر زور رہتا ہے، اس پر کسی کا زور نہیں چلتا، لہذا اس کی تسبیح کرنا، اسی کی عبادت کرنا چاہیے ہمیں۔ منیبین رجوع کرنے والے الیہ اس کی طرف واتقوہ اور تم ڈرو اس سے، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا اور نہ ہو تم من المشرکین شرک کرنے والوں سے، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسی بات پر قائم ہو جاؤ اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو اور ان مشرکوں سے نہ ہو جاؤ۔ لہذا جس کسی نے بھی اس فطری دین کے خلاف کوئی غلط طرز عمل اختیار کر رکھا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسی فطری دین کی طرف لوٹ آئے اور اللہ کی نافرمانی اور سرکشی سے ڈر جائے، اور سب سے بڑی سرکشی اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو پامال کرنا ہے، اور چونکہ اللہ سے ڈرنا ایک قلبی عمل ہے لہذا اس صفت کے اظہار کے لیے نماز کو ہمیشگی سے ادا کرتے رہو، اس سے تمہیں مزید تقویٰ پیدا ہوگا۔ من الذین اور ان میں سے جنہوں نے فرقوا ٹکڑے کر دیا دینہم اپنے دین کو، وکانوا اور ہو گئے شیعاً فرقے کل حزب سب گروہ بما اس پر لدیہم اس کے پاس فارحون خوش ہیں، جنہوں نے اپنا دین الگ کر لیا اور گروہوں میں بٹ گئے، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ یعنی فطرتی دین تو خالص توحید پر مبنی ہے، اب جو کوئی فطرتی دین میں کچھ بگاڑ پیدا کرے یا اس میں کچھ اضافے کرے گا پھر ان بگڑے ہوئے یا زائد عقائد پر لوگوں کی جتھا بندی کر کے کوئی ایک فرقہ کھڑا کر دے گا تو جس کا امتیاز وہی بگڑا ہوا یا زائد عقیدہ ہو سکتا ہے، تو یہ ایسے سب کام شرک میں داخل ہیں۔ یہ سب فطری دین میں بگاڑ پیدا کرنے والے، اس میں اضافہ کرنے والے اور ان کی اتباع کرنے والے سب کے سب مشرک ہوئے۔ اس آیت کی وجہ سے یہ معلوم ہوا کہ انسان ابتداءً توحید پرست تھا، توحید اس کا فطرتی مذہب ہے۔ نیز ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام خود نبی تھے اور نبی فطری دین یعنی توحید کا داعی ہوتا ہے، لیکن جب موجودہ دور کے وَإِذَا اور جب مَسَّ النَّاسَ پہنچتی ہے لوگوں کو ضرور کوئی تکلیف دعو وہ پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو، منیبین رجوع کرتے ہوئے الیہ اس کی طرف، ثم پھر اذا جب اذاقہم وہ ان کو چکا دیتا ہے، منہ اپنی طرف سے رحمت اذا ناگہا فریقون ایک گروہ ان میں سے بربہم اپنے رب کے ساتھ یشرکون شرک کرنے لگتے ہیں۔ جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر کے اس سے پکارتے ہیں، پھر جب اللہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکاتا ہے تو اس وقت ان میں سے کچھ لوگ اپنے پروردگار سے شرک کرنے لگتے ہیں۔ جب انسان کو موت سامنے کھڑی نظر آتی ہے یا کوئی سخت مشکل پیش آتی ہے تو اس وقت وہ صرف اکیلے اللہ کو پکارتا ہے، بلکہ بعض دفعہ وہ بلا ارادہ اور بے اختیار اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ توحید کی پکار انسان کا فطرتی داعیہ ہے اور اس کے دل کی گہرائیوں میں توحید کی شہادت موجود ہے۔ یعنی جب خوشحالی کے دن آتے
یعنی جب خوشحالی کے دن آتے ہیں تو اللہ کو تو بھول جاتا ہے اور دوسرے معبودوں یا پیروں فقیروں کی نظر نیازیں چڑھانی شروع کر دیتا ہے کہ فلاں مصیبت فلاں سے یا فلاں سے ہوئی. لیکفروا کہ ناشکری کریں بما آتیناہم اس کی جو ہم نے انہیں دیا. فتمتعوا سو فائدہ اٹھا لو تم. فسوف پھر ان قریب تعلمون تم جان لو گے. تاکہ اس کی نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دے رکھی ہے. اچھا مزے کر لو جلدی تم حقیقت کو جان لو گے. انزلنا کہ ہم نے نازل کیا علیہم ان پر سلطانن کوئی سن فہو یتکلم کہ وہ بتلاتی ہے بما وہ جو کانو ہیں بھی اس کے ساتھ شکون شریک کرتے. یا ہم نے ان پر کچھ سند اتاری ہے جو اس شریک کو صحیح بتاتی ہو جو یہ لوگ کر رہے ہیں. کہ ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے جسے یہ معلوم ہو سکے کہ فلاں مصیبت سے اللہ نے نہیں بلکہ فلاں حضرت نے نجات دی, یا یہ خوشحالی کے دن اللہ کی مہربانی سے نہیں بلکہ فلاں حضرت کی کرم سے میسر آئے. کیا کسی اسلامی کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے فلاں فلاں کے اختیارات تصرفات فلاں فلاں حضرت کو یا فلاں دیوتا کو یا فلاں بت کو تقویز کر دیے اور ان کاموں کے لیے تم ان کی طرف رجوع کر سکتے ہو. وَإِذَا اور جب اذقنا ہم چکھائیں گے الناس لوگوں کو رحمتاً رحمت فرحوا بها تو وہ خوش ہوں گے اس سے. وَإِن اور اگر تم تصیبہم پہنچے انہیں سیئات ان کو برائی بما اس کے سبب جو قدمت آگے بھیجا ہے ایدیہم ان کے ہاتھ اذا ہم ناگہاں وہ یقنطون مایوس ہو جائیں. رحمت فرحوا بها تو وہ خوش ہو جائیں گے ان سے. وَإِن اور اگر تم تصبہم پہنچے انہیں سیئات ان کو برائی بما اس کے سبب قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھ اذا ہم ناگہاں وہ یقنطون مایوس ہو جاتے ہیں. اور جب ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکاتے ہیں تو یہ اترانے لگتے ہیں. اور جب ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آس توڑ بیٹھتے ہیں. آوا کیا لم یرو انہوں نے دیکھا ان اللہ کہ اللہ یبسط کشادہ کرتا ہے رزق لمن جس کے لیے یشاء وہ چاہتا ہے وہ یقدر اور تنگ کرتا ہے. ان بے شک فی ذالک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ جس کا چاہے رزق زیادہ کر دیتا ہے جس کا چاہے کام کر دیتا ہے. ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بھی کہیں نشانیاں ہیں. ہر رزق کی کمی بیشی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. فآتی پس دو تم ذی القربہ قرابت دار حقہ اس کا حق والمسکین اور محتاج وابن السبیل اور مسافر ذالک یہ خیر بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے جو یریدون جو چاہتے ہیں وجہ اللہ کہ اللہ کی رضا واولئک اور وہی لوگ هم المفلحون فلاح پانے والے ہیں. اے مسلمانوں اپنے قرابت والے کو مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو. یہ بات ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ قرابت داروں کو محتاجوں کو مساروں کو بطور صدقہ خیرات کچھ دے دیا کرو بلکہ یوں فرمایا کہ ان کا حق انہیں ادا کرو. اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دہرایا جس کا واضح مطلب ہے کہ تمہارے اموال میں سے ان قرابت داروں اور محتاجوں کا رزق بھی آ گیا ہے لہذا ان کا حق انہیں ادا کرو اور اس کی ادائیگی میں تمہارا ان پر کچھ احسان نہیں ہے بلکہ تمہارے سر سے تمہارا اپنا بوجھ اترے گا. بعض علماء کہتے ہیں کہ قرابت داروں سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جن سے نکاح حرام ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مذکورہ حقوق ادا نہیں کرتے وہ فلاح نہیں پا سکتے. فلاح وہ نہیں پا سکتے جو مذکورہ حقداروں کو ان کے حقوق ادا کرے اللہ کی رضامندی کے لیے ادا کرے ان پر احسان رکھ کر نہ کرے نہ ہی اس سے کسی قسم کی شکریہ بدلنے کا طلبگار ہوں. وما اور جو آتی تم دو من سے ربن سود یربو و تاکہ بڑھے فی میں اموال مال الناس لوگ فلا یربو تو نہیں بڑھتا عند اللہ اللہ کے ہاں. وما آتی تم اور جو تم دو من سے زکوٰۃ توریدون چاہتے ہوئے وجہ اللہ اللہ کی رضا فاولئک تو وہی لوگ ہم وہ ہیں مضعفون چند کرنے والے. اور جو کچھ تم بطور سود دیتے ہو تو لوگوں کے اموال سے تمہارا مال بڑھتا رہے تو ایسا مال اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. اور جو کچھ تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے بطور زکوٰۃ دیتے ہو تو ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دوگنا یہ پہلے آیت ہے سود کے مذمت کے سلسلے میں نازل ہوئی. مسلمانوں کو سود در سود سے روک دیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے 4 ماہ پیشتر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 275 اور 281 کے روز سے مکمل طور پر حرام قرار دے دیے گئے چونکہ شراب کی طرح سود بھی اہل عرب کی گٹی میں پڑا ہوا تھا لہذا ایسی برائیوں کی کلی استحصال بتدریج ممکن تھا.
اب اصل مسئلے کی طرف آئے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ کسی بھی معاشرے میں دولت مندوں کی تعداد غریبوں کی تعداد کی نسبت بہت قلیل ہوتی ہے، اور سود لینے والے دولت مند ہوتے ہیں اور دینے والے غریب و محتاج۔ اب سود سے فائدہ تو ایک شخص اٹھاتا ہے اور نقصان سینکڑوں غریبوں کا ہوتا ہے، اور اللہ کی نظروں میں اس کی سب مخلوق یکساں ہے، بلکہ اس دولت مندوں کے مفاد سے غریبوں کے مفادات زیادہ عزیز ہیں، اور سود خور سود کے ذریعے بے شمار غریبوں کا مال کھینچ کر انہیں مزید مفلس اور کنگال بنانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اسی حقیقت کو اللہ نے ان الفاظ میں بیان کر فرمایا کہ سود کے ذریعے مال بڑھتا نہیں بلکہ گھٹتا ہے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، ثم رزقکم پھر اس نے دیا تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم پھر تمہیں موت دے گا، موت دیتا ہے، ثم پھر یحییکم تمہیں زندہ کرے گا۔ حل کیا من سے شرکائکم تمہارے شریک، من جو یفعلوا کرے من ذالکم ان کاموں میں سے، من شیئن کچھ بھی، سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی وہ برتر ہے، اما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، روزی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام کر سکتا ہو؟ وہ پاک ہے اس سے، اور جو کچھ بھی وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان سے بالا تر ہیں۔ یعنی کہ تمہارے بنائے ہوئے معبودوں میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق کا ذمہ دار ہے، تمہیں مار سکتا ہے، تمہیں دوبارہ زندگی بخش سکتا ہے، تو پھر آخر یہ کام کس کے ہیں اور کس لحاظ سے تم انہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو؟ واضح ہے کہ مشرک مکہ ان 4 باتوں میں سے پہلی 3 باتوں کے قائل تھے جو مول اس آیت میں مذکور ہوئے۔ یہ صرف اللہ ہی کے کارنامے ہیں کہ ان میں ان کے معبودوں کا کوئی حصہ نہیں۔ آج میں 14 مکمل کر دی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، السلام علیکم، فی امان۔